بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. یہ جس بیٹی کا سوال ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ تعلق بنا، پھر فیلنگز بنی، پھر اسٹرانگ ہوئی، یہاں تک کہ اب ان کی ایک قلق بن چکی ہے اور اس شخص نے منہ موڑ لیا ہے. اس ضمن میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹا مسلمان عورت جو ہے وہ اس طرح کسی غیر محرم سے فیلنگز نہ تو شیئر کرتی اور نہ ہی اس سے اس طرح کا تعلق مضبوط کرتی ہیں. مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خفیہ دوستی پالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے. لعن اللہ المختفی والمختفیۃ، اس مرد پر بھی اس عورت پر بھی لعنت ہے جو خفیہ طریقے سے دوستیاں کرتے ہیں. اور اسلام سے پہلے نکاح کا ایک طریقہ سمجھا جاتا تھا اتخاذ الاخدان، چپکے سے دوستیاں کر لینا، اور لوگ اس کو نکاح سمجھتے تھے. شریعت نے اس کو حرام کہا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خالہ اور پھپھو کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح رضاعی رشتوں کا بیان ہے. اسی طرح ربیبہ جو پچھلک بیٹی ہوتی ہے اور انسان کے پاس پلی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. شادی شدہ سے بھی حرام ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، ایسی عورتیں جو چپکے دوستیاں بناتی ہیں ان سے بھی شادی نہ کی جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے سچی توبہ کرے. جو آپ نے کیا اس پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں. اس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو انشاءاللہ ضرور معاف کریں گے اور آپ کو سکون دیں گے. دوسری بات، آپ کا یہ کہنا کہ تہجد پڑھ کے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل موڑ دے، اس تہجد میں آپ یہ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس غلط بات سے میرا دل موڑ دے اور مجھے اس سے بہتر شخص نصیب فرما جو میرے دین کی حفاظت کرے اور مجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہو. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے معاشرے کے اندر کہ بے دین بچے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے اور کہتے ہیں دعا کریں اللہ اسے نیک کرے. اور یہ نہیں کہتے کہ میں کسی غریب انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں جو بہت نیک ہو. وہاں نہیں کہتے کہ دعا کریں اللہ اس کو مال دے دے. جس دعا سے بچہ نیک ہو سکتا ہے اس دعا سے بچہ مالدار بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کا یہ خواہش کرنا ہی درست نہیں. اگر اس نے توڑا ہے تو آپ الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مصیبت سے بچا لیا. تیسری اور آخری بات، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی کام چھوڑتا ہے، جو کسی چیز کو ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دیتے ہیں، نعم البدلہ عطا کرتے ہیں. وہ مالک، وہ قادر مطلق اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اس سے ایک نہیں 10 گنے اچھے انسان کا رشتہ آپ کے پاس بھجوائے. اور یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان پہ ایک ایسی خوبصورت اور عمدہ بات کہی ہے جس پہ یقین کرنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا دے گا. نماز کی پابندی کرے اور ذکر و اذکار کرے، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کی قلق کو بھی دور کریں گے اور آپ کو راہ راست پہ بھی لائیں گے اور ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی اور اخروی خوشیوں کا بندوبست فرمائیں گے. شکرا یا ربی شکرا، هديت قلبي شکرا، نورت دربي شکرا.